السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت 4 بڑے ایشوز جو ہیں جس کے اوپر بات کی جا رہی ہے، یہ ملک کی سیاست کے اندر بہت زیادہ اس کے اوپر فوکس ہے۔ سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کا جو مارچ ہے، عمران خان صاحب کا یہ مطالبہ ہے کہ ارلی الیکشنز کیے جانے چاہیے تاکہ ملک کو جو ہے وہ موجودہ جو سیاسی یا معاشی بحران ہے اس سے نکالا جائے۔ اور چونکہ ابھی تک ان کی بات کو نہیں مانا گیا، حکومت نے اس کو رد کر دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ جو ٹائم اس اسمبلی کا ہے وہ پورا ہوگا، یعنی نیکسٹ اگست جو ہے 2023 میں ہی الیکشن جو ہے ان کا انعقاد کیا جائے گا۔ اس کے نتیجے میں وہ اسلام آباد کا رخ کر رہے ہیں، مارچ کر رہے ہیں، اور آج بھی انہوں نے راولپنڈی کے اندر اپنے ورکرز سے حلف لیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جو کام تھا یہ انہوں نے پشاور میں بھی دیکھا گیا، ورکرز کے ساتھ لاہور میں بھی دیکھا گیا۔ اور دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے کہا ہے کہ دفعہ 144 کے تحت اسلام آباد کے اندر کسی قسم کی کوئی احتجاج یا کسی قسم کے جلسے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس تناظر میں اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی اپروچ کیا پی ٹی آئی نے، اور وہاں سے ابھی تک تو خیر فیصلہ محفوظ ہے، لیکن جو ریمارکس آ رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ انتظامیہ کا یہ کام ہے اور انتظامیہ کو لوگوں کو امن و امان پرووائڈ کرنا جو ہے ان کی ذمہ داری ہے، اور یہ انہی کا فیصلہ ہوگا۔ نواز شریف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی جس کے اندر انہوں نے پوری اپنی جو ماضی کا جو کچھ ان کے ساتھ ریسنٹلی کیا گیا 2017 کے اندر ہم نے دیکھا، اور پھر ان کو جو گورنمنٹ سے فارغ کیا گیا تھا، پھر 18 میں ان کے خلاف جو فیصلے آئے تھے، پھر جس طرح سے انہوں نے اپنی جو مرحومہ وائف تھی ان کو لنڈن کے اندر چھوڑ کے آئے اپنی صاحبزادی کے ساتھ، مریم کے ساتھ، جس کے ساتھ کل بیٹھ کے انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے کہا کہ ان کو نشانہ بنایا گیا ایک اسٹریٹجی کے تحت اور عدالتوں سے ان کے خلاف فیصلہ کروایا گیا۔ اب آنے والے دنوں میں چونکہ مریم صاحبہ کو تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریلیف دے دی ہے، کیا نواز شریف صاحب واپس آ کے دوبارہ سے جو الیکٹورل پروسیس ہے پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں کس طرح سے کردار ادا کریں گے، کب کریں گے؟ اور سب سے اہم جو ہے وہ معیشت ہے کہ جو معاشی جو اس وقت چیلنج ہے وہ کافی زیادہ ہے، انفلیشن بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے عوام کافی زیادہ تنگ ہیں۔ ان تمام ایشوز کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سینیٹر اسد اشرف صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز کے مرکزی رہنما ہیں۔ بہت شکریہ سینیٹر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو عمران خان صاحب بار بار حلف لے رہے ہیں اپنے لوگوں سے اور جس قسم کی وہ میسیجز حکومت کو دے رہے ہیں، ڈو یو تھنک کہ جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کے اندر مزید اضافہ ہوگا؟ ظاہر ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کارڈن آف کر دے گی اسلام آباد کو، کیپٹل کو، تو پھر ایک ایسا میسج جائے گا کہ معیشت مزید جو ہے انڈر پریشر ہوگی۔ دیکھیں، جب سے عدم اعتماد آئی ہے، جب یہ پرائم منسٹر جو تھے تو یہ اس وقت سے جو ہے یہ خطرناک ہوئے ہوئے، جو انہوں نے خود کہا تھا، اور آج تک میرا خیال 50 سے زائد جلسے کر چکے ہوئے، انہیں کسی نے نہیں روکا۔ انہوں نے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا اس وقت بھی کہا تھا کہ 10 سے 20 لاکھ لوگ ہوں، اور دیکھتے ہوں میں کہ کیسے میرے ورکروں کے درمیان سے ایم این ایز جو ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس میں، جو کہ ایک آئینی ریکوائرمنٹ تھی اس وقت اور آئینی بات تھی، اس کو روکنے کی کوشش کی۔ اور اس کے بعد جگہ جگہ انہوں نے کوئی ایسا جلسہ نہیں ہے جس میں انہوں نے عدم استحکام اور پاکستان کو معاشی طور پہ جو ہے اور خراب کرنے کی، جو کہ پہلے یہ ان کے 4 گزرے خزانہ جو ہے وہ تباہ کر چکے ہوئے تھے، اور آخری تو ٹی وی پہ آ کے انہوں نے کچھ جانے سے 1 مہینہ پہلے کہا تھا کہ بالکل تباہ ہوئی معیشت جو ہے مجھے ملی ہے شوکت ترین صاحب کی۔ اور بعد میں بھی انہوں نے جس طرح پاکستان کے خلاف وہ تیمور جھگڑا صاحب نے وزیر خزانہ کے پی کے، اور انہوں نے جو آڈیو لیک ہوئی ان کی شوکت ترین کی کہ روکا گیا، یہ لوگ کسی سٹیج پہ بھی پاکستان کو اسٹیبل نہیں کرنا ہونے دینا چاہتے ہیں، اور اسی لیے یہ بار بار یہ جلسے کر رہے ہیں، بار بار ناکامی ہے، لوگ ان کے عزائم کو مان چکے ہیں، اور اسی لیے ان کے جلسوں میں اب ان کو جو ہے حلف لینا پڑ رہا ہے، کیونکہ لوگ ان کی کال پہ جو کہ وہ سمجھتے ہیں پاکستان کی اکانومی کے اور جو حالات ہیں عام آدمی کے اس کے خلاف ہے۔ تو میرا کہنے کا یہ مقصد ہے، یہ ایک دفعہ اور ٹرائی کر لیں، یہ بالکل جلسہ کرنا چاہتے ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلہ ہے دھرنے میں دیا ہوا ہے انہوں نے کہ کس طرح کہاں جلسہ کیا جا سکتا ہے، کس طرح کیا جا سکتا ہے، اس کی ایک پری ریکوزٹ ہے۔ دفعہ 144 کیا کے پی کے میں نہیں لگتا، کیا پنجاب میں نہیں لگتا، کیا جب ان کی حکومت 3.5 سال تھی تو انہوں نے اسلام آباد میں نہیں لگایا؟
ایک پرسکرائب چیز ہے کہ آپ کو علاقے کے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ یا کمشنر سے اجازت لینی پڑتی ہے. لیکن اسد صاحب وہ یہ اگزامپلز دیتے ہیں کہ ان کی حکومت پی ٹی آئی کی حکومت میں آپ بھی آئے, مولانا صاحب بھی آئے اور بلاول صاحب بھی آئے, اور انہوں نے تو آپ لوگوں کو انٹر ہونے دیا تھا اسلام آباد کے اندر, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے پرامن مارچ کریں گے, اور ظاہر ہے کہ وہ ان کو فریڈم آف ایکسپریشن کے تحت ان کو یہ حق حاصل ہے. بالکل ان کو ایک حق حاصل ہے, ان کو بھی اور تمام سیاسی جماعتوں کو اور تمام انڈیویجولز کو بھی. کوئی انڈیویجول بھی اگر لیکن اگر وہ اس طرح کریں کہ چڑھائی کریں, اور جس طرح آپ نے 25 مئی کو دیکھا جس طرح وہ جس قافلے کے ساتھ آ رہے تھے, اور جس طرح اسلحہ لیس جو ہے مختلف حکومتیں جو ہیں ان کی آرمڈ فورسز جو تھیں, وردی میں بھی لوگ ان کے ساتھ تھے جو اسلحے سے لیس تھے, اور جو آ رہے تھے کے پی کے ہو, جی بی ہو, یا کہ اس کا آزاد کشمیر کی ہوں, یہ سارے لوگ جو ہیں آپ نے دیکھا, سب نے دیکھا. اس وقت بھی انہوں نے سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کے خلاف وہ بات کی, اور انہوں نے درگزر کی کہ چلیں ہو سکتا ہے کہ ان کو صحیح نہ پتہ ہو, حالانکہ ان کو پل پل کی خبر دی جا رہی تھی. اور پھر جو اسلام آباد میں انہوں نے حال کیا, آپ نے دیکھا کہ اس رات کس طرح انہوں نے وہ کی اشارہ انگیزی کی, اور ان کے چیف وپ جو تھے وہ لوگوں کو انسائٹ کرتے ہوئے اپنی گاڑی سے گرے, اور لینڈ کروزر سے, اور زمین پہ دھڑام کر کے گرے. وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے اور لوگوں کے سامنے. اور اس دفعہ تو جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم آئیں گے, تو میرا نہیں خیال ہے کہ حکومت جو ہے یا کوئی بھی حکومت ہو, اس کا اولین فرض یہ ہے کہ اپنے شہریوں کی, ان کی املاک کی اور ان کے حقوق کی جو ہے وہ پاس. لیکن جب آپ کارڈن آف کر دیں گے, یعنی فیض آباد کی انٹری کو بھی آپ بلاک کر دیں گے کنٹینر سے, آپ موٹر وے والی انٹری کو بھی بلاک کر دیں گے کنٹینر سے, آپ مری روڈ سے جو آ رہا ہے راستہ, مطلب جتنی بھی انٹری پوائنٹس ہیں اسلام آباد کے اندر, ان کو جب آپ بلاک کر دیں گے تو جو ٹوین سٹی جو لوگ رہتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, وہ تو ظاہر ہے کہ وہ اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ دا ریڈ زون نا, وہ تو پورے اسلام آباد کو آپ نے بند کر دیا. پھر دیکھیں یہ جو ہے, جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ابھی بھی گورنمنٹ سے اجازت لے کے, اور جہاں کرنا چاہتے ہیں جو ایک اسپیس گراؤنڈ انہوں نے ایلوکیٹ کی ہوئی ہے وہاں کر لیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. کہ انہوں نے پیچھے کیے نہیں ہے, لیکن ان کی انٹینشن دیکھنی ہے. آپ دیکھیں نا کس طرح کہتے ہیں کہ جلا دو, مار دو, اور اس قسم کے ڈائلاگ بولتے ہیں, اور پھر اس طرح تو چڑھائی نہیں. اگر اسی طرح جتھوں نے حکومت کرنی ہے تو پھر تو کسی بھی جتھے کو جو ہے وہ, آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد کو تو ایک ہمارے دور میں ایک ملک صاحب تھے, وہ جو اپنی بیگم کے ساتھ وہاں آئے تھے, 3 دن انہوں نے پیرالائز رکھا تھا, اور ان کو پھر زمرد خان صاحب نے جا کے قابو کیا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی چیزیں ایسی ہوتی کہ اس کی پریونشن کرنی پڑتی, اور یہی بات ہے کہ وفاقی حکومت نے جو ہے تمام لا سیکورٹی ایجنسیز جو ہیں ان کو انوالو کیا ہے, اور جو وزارت داخلہ کے اندر ہیں اور ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے اور ایجنسیز ہیں, وہ سارے جو ہیں انہوں نے اس کا سد باب کرنا ہے, اور کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ یہ تھریٹ کر کے آ رہے ہیں. So do you think کہ پنجاب ایک طرف جی ایسا کرنے کے انہوں نے 52 کے قریب 54 کے قریب اب تک جب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا, انہوں نے وہ کے پی کے کا ہیلی کاپٹر وزیر اعلیٰ کا استعمال کرتے ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ ابھی جب خراب ہوا تو اترے ہیں, تو وہاں پہ وزیر اعلیٰ تو نہیں تھا, جبکہ لاگ بک میں وزیر اعلیٰ کا نام لکھا ہوتا ہے کہ وہ ہیلی کاپٹر یوز کر رہا ہے. تو دیکھیں باتیں کرتے ہیں سائیکل پہ پرائم منسٹر اور جانے کی, اور اس کو لیکن سینیٹر صاحب یہ تو اب آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ لوگوں کا جو کاؤنٹر بیانیہ ہے آپ کی لیڈرشپ کا, آپ جیسے معزز جو پارلیمنٹیرین ہیں یا آپ کے جو ورکرز ہیں, وہ کیسے کاؤنٹر کرتے ہیں پی ٹی آئی کا. دیکھ ابھی تک تو عمران خان صاحب, ان کی جتنی بھی آڈیوز آئی ہیں, ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس یا ایز اے اسٹوڈنٹ آف میڈیا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا پرپز یہ ہو سکتا ہے کہ عوام کو بتایا جائے کہ ایکچولی عمران خان صاحب ہیں کیا. ظاہر ہے کہ دس از واٹ از دا نیریٹو آف دس گورنمنٹ, لیکن ابھی تک لوگ اس بات کو ماننے میں یا تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ لوگ جتنا سٹرونگ بیانیہ دیں گے, ظاہر ہے کاؤنٹر تو پھر آپ لوگوں نے کرنا ہے نا. آپ لوگوں کی بات لوگ سننے کے لیے ابھی تک تو تیار دکھائی نہیں دیتے.
دیکھیں یہ تو وقت آئے گا تو پتہ لگے گا لوگوں کو کہ کون کس کے بیانیے کو ایکسیپٹ کرتا ہے. ہمارا آج بھی وہی بیانیہ ہے جو 12 اکتوبر کو تھا. ہمارا آج بھی وہی بیانیہ ہے جو میاں نواز شریف کو جب ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا بیٹے سے تنخواہ نے, وہی ہے, ووٹ کو عزت دو. اب 3 ساڑھے 3 سال 4 سال تک یہ ایک پیج کا روز گردان کرتے تھے. آپ نے بھی سنا, آپ کے ہر پروگرام میں انہوں نے یہ کہا ہم ایک پیج میں. کس پیج میں یہ ساتھ تھے؟ ان کا بیانیہ آج وہی ہے جو ہمارا اس وقت تھا 12 اکتوبر کا کہ ووٹ کو عزت دو. بہت اچھی بات ہے, یہ اس پہ آگے ہیں اور پاکستان نے چلنا بھی اسی پہ ہے. ووٹ کو عزت دی جائے گی تو چلے گی, لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ جتھے بنا کے آگے آپ جو ہیں حکومتوں کو پیرالائز کریں, بلیک میل کریں اداروں کو. تو اس کا مطلب سینیٹر صاحب یہ ہوا کہ جو ابھی تک کی جو اس پوزیشن ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب یہاں پہ آنا چاہ رہے ہیں, وہ ڈیفینیٹلی اٹیمپٹ, آپ لوگوں نے ان کو روکنا ہے. سو تصادم تو پھر ظاہر ہے کہ ہوگا پھر تصادم. دیکھیں تصادم آپ نے آپ کو ساری آپ کے سامنے ہسٹری ہے. یہ بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں, ہر روز کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگوں کو یہ نہ کہتے ہوں کہ پاکستان جو ہے سری لنکا بنا دو. ان کو انسائٹ کرتے ہیں, ان کو جو ہے ایکسپلائٹ کرتے ہیں ان کے ایموشنز کو. مختلف ان کا بیانیہ کیا ہے پہلے یہ تو مجھے بتائیں. وہ تحریک انصاف سے شروع ہو گئے کہ لوگوں کو انصاف دینا ہے, اور اس کے بعد احتساب پہ چلے گی. اور ابھی تو ان کا بیانیہ یہی ہے نا کہ ایک امپورٹڈ حکومت ہے, امریکن انٹرفیئرنس ہے, آ کے انہوں نے NRO 2 لے لیا ہے, تمام نیب کے قوانین کو ختم کر دیا ہے, اپنے کیسز بند ختم کر دیے ہیں, اور تقریباً 12 سے 1600 ارب کے کیسز جو ہیں they have been shut down. یہ this is what he is taking to the public. دیکھیں جو پاکستان بننے کے وقت 45 کروڑ کی آبادی پاکستان کی کہہ سکتا ہے, اس کی فگرز پہ آپ نہ جائیں. ان کی فگرز ایسی ہیں جیسے جاپان اور جرمنی کی جو ہے بارڈرز ہیں. کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ انہوں نے جو ہم نے کون سی ایسی بات نیب کی اس میں بل میں کی ہے جو انہوں نے آرڈیننس میں نہیں رکھی ہوئی تھی. کیوں نہیں کورٹ میں بتاتے کہ کہاں پر جو ہے کس نے ریلیف لیا ہے, پرسنل ریلیف لیا ہے. آج بھی احسن اقبال صاحب ہوں, مریم صاحب ہوں, کوئی ہو ہمارا ورک, آج بھی وہ یہی کہتے ہیں جب وہ پوچھتے ہیں کہ آپ تو نیب کے جو نئے قانون کے تحت بری ہیں, تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں تو آپ پرانے قانون کے تحت ٹرائل کریں ہمارا, اور اس میں بری ہو رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو ہے ہم نے کسی نے اس وقت جو ہے اس سے نیب سے یا اس کے ایکٹ جو بنایا اس سے کوئی فائدہ نہیں لیا اور نہ لیں گے. لیکن یہ بھی ایک ڈریکونین لا ہے, آپ کو پتہ ہے. بار بار کورٹس نے ایک دفعہ نہیں, ہر کیس میں 3.5 سال تک آپ دیکھیں نا کس طرح ان کو بلیک میل کیا گیا, اور ان سے پھر کیسز بنوائے گئے, اور ہر طرح سے وہ ہوا. جس کورٹ میں بھی گیا وہ منہ پہ مارا انہوں نے کہ یہ کوئی. اچھا مجھے ایسا صاحب مجھے کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ یہ جو آڈیوز لیک ہو رہی ہیں, یعنی پاکستان کی چیف ایگزیکٹو کے آفس سے یا اس کے ہاؤس سے ہو رہی ہیں, یہاں پہ ایک سوال تو یہ ہے کہ گفتگو کیا ہو رہی ہے, وہ تو ظاہر ہے آپ لوگوں کے حق میں جاتی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈرائنگ رومز کے اندر ایک بات کرتے ہیں, پبلک کے اندر آ کے وہ جھوٹ بولتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سینسٹیو آفیسز کے اندر سے اس طرح کی آڈیوز کا لیک ہونا, ڈو یو تھنک کہ دیٹ از جسٹیفائڈ اینڈ ہو از ریسپانسبل فار دس؟ آج شہباز صاحب جو ہیں ہی از دا پرائم منسٹر, کل کو ان کی اگر اس طرح کی آڈیوز باہر نکلیں گی, اور ایک آدھ تو کوئی باہر آئی بھی تھی, تو ڈو یو تھنک کہ اس کا انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, رسپانسبل لوگوں کو اس کا اب یعنی رسپانسبل ہیلڈ کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں بالکل آپ نے ٹھیک بات کی کہ یہ اتنا سینسٹیو آفیسز ہیں کہ پرائم منسٹر نے آپ کے یہ کہا, سٹنگ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ کون ملک جو ہے وہ آ کے آپ اس میری ٹیبل پہ بیٹھ کے کوئی سینسٹیو بات کریں گے. انہوں نے آپ کو مثال نہیں دی کہ یہ جو ایک ایمبیسیڈر تھے وہاں میرے پاس آئے تو انہوں نے اشارہ کیا کہ سائڈ پہ لے جا کے بات کروں یا یہاں کروں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بالکل غلط بات ہے, اور اس کے لیے ہم بہت پہلے یہ چیزیں آپ کو بتاتے رہے ہیں, اور اس پہ ہم نے شور کیا, احتجاج کیا. آپ نے دیکھا نہیں سینٹ کے الیکشن میں کس طرح کیمرز لگائے گئے تھے. کیا کوئی وہاں پر اسپیکر یا چیئرمین سینٹ کے اجازت کے بغیر وہاں چڑیا پر مار سکتی ہے؟ آپ اندر جا سکتے ہیں بغیر پاس کے, یا 10 ایجنسیز کے لوگوں سے گزر کے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد آپ کو کوئی لفٹ میں جا کے جگہ ملتی ہے؟ کن لوگوں نے یہ کام شروع کیا, کیوں
دیکھیں اب آپ باتیں سب کی نکل رہی ہیں، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ کون پرائم منسٹر کی چیئر پہ بیٹھ کے کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں اپنے دوست ممالک کے یا اپنے ارد گرد کے لوگوں کے بارے میں، اور کس قسم کی پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور کون وہ ہیں جو قانون آئین اور اس کی گفتگو کرتے ہیں اور ایک ڈیسنٹ گفتگو کرتے ہیں۔ یہ لوگوں کے لیے ہے، یہ ہم نے نہیں کی ہے۔ سینیٹر صاحب مجھے ایک تو کوئکلی یہ بتا دیں کہ کیا عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی آپ لوگوں کا کوئی مذاکرات بات چیت کے ذریعے کیا ان کو آپ کنونس کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اور دوسرا مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ یہ جو 62(1)(f) والا جو معاملہ جو پلوشہ صاحبہ آپ کے ہاؤس کے اندر ایک بل لے کر آئی ہیں، پی ایم ایل این اس کو سپورٹ کرتی ہے؟ دیکھیں ہم اس چیز کو سپورٹ کریں گے جو اس ملک میں جمہوریت اور آئین پہ ہوگا، اور یہ ایک اگر بل ہے تو یہ اچھا بل ہے۔ جیسے آپ نے ایک ہی شخص ہوتا ہے، آپ دیکھیں، اور ایک ہی قلم اور ایک ہی ہاتھ اور ایک ہی مائنڈ ہوتا ہے جو ڈیسیجن لکھ رہا ہوتا ہے۔ 6 ماہ پہلے، وہ سال پہلے، 2 سال پہلے وہ اس کو جو ہے ڈسکوالیفیکیشن پہ لے آتے ہیں اور بڑی اس پہ دیتے ہیں، بیانات دیتے ہیں، اور اس کے 6 ماہ بعد کہتے ہیں کہ یہ کالا قانون ہے، ڈریکونین قانون ہے۔ یہ کیا میٹامارفوسس برین میں ہو جاتی ہے؟ کون سی ایسی چیز سامنے آ جاتی ہے دماغ میں؟ کیا فیس دیکھ کے کیس کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یا کیس دیکھ کے اس کا لوگوں کا فیصلہ کیا جاتا ہے کیسز کا؟ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب کبھی آپ اپنا مائنڈ اپلیکیشن کریں گے کانسٹیٹیوشن اور اس کے تحت، تو ڈیسیجن صحیح آئیں گے۔ لکھا ہو نہ لکھا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، صحیح چیز ہوتی ہے، چاہے وہ کہیں لکھی ہے یا نہیں لکھی آئین میں۔ ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ فیصلے جو ہیں کہاں پر ہوتے ہیں، کس طرح ہوتے ہیں، مانیٹرنگ جج کیا کرتے ہیں، کس طرح ہوتے ہیں۔ اب وہی مانیٹرنگ جج جو ہیں، کیا ان کو اپنے استعفیٰ نہیں دینا چاہیے جنہوں نے مانیٹر کیا تھا؟ اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بری ہوئی ہیں باعزت طور پہ، اور اس میں کہا کہ یہ تو آپ پروف ہی نہیں کر سکے یہ پراپرٹی کس کی ہے۔ بہت شکریہ سینیٹر اسد اشرف صاحب، بہت شکریہ پی ایم ایل این کے مرکزی رہنما۔ ناظرین یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے، واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ آج عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر راولپنڈی کے اندر حلف لیا ہے اپنے ورکر سے، اپنی جو ایم این ایز تھے، ایم پی ایز تھے، مارچ کے حوالے سے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ سلسلہ پچھلے کئی دنوں سے جاری ہے، اور وہ اپنے ورکرز کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے، آج بھی خطاب کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑا مارچ ہوگا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد کا رخ کریں گے، اور جب تک اس حکومت سے جان نہیں چھوٹتی اور فریش الیکشن نہیں کروائے جاتے، ان کا احتجاج جو ہے وہ جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جمشید اقبال چیمہ صاحب، فارمر پرائم منسٹر کے اسپیشل اسسٹنٹ آن فوڈ سیکیورٹی ہیں اور سینئر رہنما ہے تحریک انصاف کے۔ بہت شکریہ چیمہ صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو یہ مجھے بتا دیں، یہ حلف لینا جو ہے، ڈو یو تھنک کہ یہ بہت ضروری ہے؟ یہ حلف نامے تو آپ لوگ الیکشن جیتنے کے بعد اسمبلیوں میں لیے جاتے ہیں، یہ خان صاحب کو کیا اپنی پارٹی کے جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، یا ان کے جو ورکرز ہیں، ان کے اوپر کیا یقین نہیں ہے، اس وجہ سے ان سے حلف نامے جو ہے لیے جا رہے ہیں؟ لیکن بیسک تو بات ہے کہ ہم کافی دیر سے کوشش کر رہے ہیں کہ چیزیں کسی خرابی کے بغیر کنکلوڈ ہو جائیں۔ ٹھیک، ابھی تک اس میں ہمیں کامیابی نہیں ہو۔ گورنمنٹ ہے وہ زیادہ اگریسو ہے، اور جس کی 80% پاکستان میں گورنمنٹ ہے وہ آپ کہہ لیں کوئی لا ابائڈنگ ہو رہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید کچھ اور طبقوں کو بھی پوری سمجھ نہیں آ رہی، یا وہ اتنے بے بس ہو گئے ہیں اپنی رانگ ڈوئنگ کی وجہ سے، الٹیمیٹلی رانگ ڈوئنگ کرتے وہ اتنے کارنر ہو گئے ہیں، اتنے ویک ہو گئے ہیں کہ وہ آپ کہہ لیں کوئی رول نہیں پلے کر پا رہے۔ ہم آج بھی ہماری یہی کوشش ہے کہ چیزیں بغیر کسی یو کین سے کہ کوئی خرابی کے، پولیٹیکل انریسٹ کے بغیر چیزیں ہو جائیں۔ لہٰذا ایک سوال اٹھتا ہے لوگوں کے ذہن میں کہ لانگ مارچ کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا۔ ایک تو یہ کہ اس سوال کو ختم کرنا کہ ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے، اگر چیزیں کنکلوڈ نہ ہوئیں تو ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے، دس از ون تھنگ۔ سیکنڈ یہ ہے کہ جو حلف ہے یہ سمبالک ہوتا ہے، ہمیشہ سمبالک ہوتا ہے۔ یہ سمبالک ہوتا ہے ٹو چیک دا لیول آف کمٹمنٹ، یا ٹو ریز دا لیول آف کمٹمنٹ۔ لیکن آپ لوگوں کو کیوں لیول آف کمٹمنٹ کیوں چیک کر رہے ہیں آپ اپنے ورکرز کی؟ چیک تو نہیں کر رہے، ہم ان سے پوچھ تو نہیں رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کہہ لیں کہ لیول آف کمٹمنٹ ہمارا یہ ہے اور آپ کا بھی یہ ہے۔
سو میں سمپل دیکھیں نہیں، کیا آپ لوگوں کو کوئی شک ہے کہ لیول آف کمٹمنٹ نہیں ہے ان کا؟ وہ بھاگ جائیں گے، وہ خریدے جائیں گے؟ آپ تھوڑا سا ٹائم دیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم یہاں پہ، میں کچھ صفائی دینے نہیں بیٹھا، میں آپ کے چینل کے توسط سے ایک بات کرنے لگا ہوں. دیکھیں یہ اگر کوئی کسی بندے کو کوئی شک ہے، اگر کسی بندے کو کوئی شک ہے کہ ہم لڑنے کو تیار نہیں ہیں تو وہ امکوں کی جنت میں رہتا ہے. ہم بالکل تیار ہیں، ہم بالکل تیار ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا ہو جائے، اگر نہیں ہوتا تو ہم تیار ہیں، اور ہم زیادہ تیار ہیں عوام. اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں. اب آپ سوال پوچھیں. چلیں، مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ رانا صاحب کے خلاف کوئی ایک ایف آئی آر تھی اینٹی کرپشن کی، جج صاحب نے جو ہے وہ ان کے اریسٹ کے وارنٹس جو ہیں وہ جاری کیے. تاہم اسلام آباد کی جو پولیس ہے وہ ان کو اریسٹ کرنے کے لیے کچھ سیریس نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ایک سٹنگ انٹیریئر منسٹر کو کسی کی جرت ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے باس کو جا کے اریسٹ کریں. تو آپ لوگ پھر کیا کریں گے؟ مطلب پنجاب کی گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ تو گورنمنٹ کو پتا ہے، یا آفیشیل کو پتا ہے، قانون کے مطابق ہی انہوں نے کرنا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑا ہے جو قانون کو لفٹ نہیں کرا رہے. ہم بیسیکلی ہم قانون کے طریقے سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے لوگوں سے جن کا قانون پہ اعتماد نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اپنے باس کا مطلب ہی کوئی نہیں ہے. اگر ایک بندے کے عدالت اس کو مانگ رہی ہے تو پولیس اگر اسے گرفتار نہیں کرتی تو یہ یا وہ ضمانت کرائے گا یا گرفتار ہوگا، یا ضمانت کرائے گا یا گرفتار ہوگا. اگر کوئی گرفتار نہیں کرتا تو ہم اس بندے کے خلاف آج کارروائی کریں، کل کریں، پرسوں کریں. وہ آئی جی ہے، وہ ڈی آئی جی ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ رانا ثناء اللہ ہے، ہم نے کارروائی کرنی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ اس ملک کے لینڈ آف لا کو بے نہ کرے. وہ آپ کہہ لیں کہ ایف آئی اے کا ڈی جی ہو، وہ آپ آئی جی ہو، وہ ڈی آئی جی ہو، وہ اس کا تماشا بنائے، لینڈ آف لا کو بے نہ کرے اور ہم سے بچ جائے. ایسا نہیں ہوگا. ہاں یہ خدا نخواستہ ایسا ہو سکتا ہے، خدا ایسا ہو جس کا امکان بڑا کم ہے کہ ہم حکومت میں نہ آئیں تو وہ موج کرتا رہے. اگر ہم حکومت میں آتے ہیں اور ہم نے آ جانا ہے، آج نہیں آ گے 3 مہینے بعد آ جائیں گے، 4 مہینے بعد آ جائیں گے، ایسے لوگ سروس نہیں کر سکیں گے. قانون کا میوزک انہیں فیس کرنا پڑے گا. جو لوگ قانون پہ جن کا بلیو نہیں ہے وہ حکومت سروس نہیں کر سکیں گے. آپ ان کو دھمکی تو نہیں دے رہے نا؟ آپ تو قانون کی بات کر رہے ہیں. کل کو یہ نہ ہو کہ آپ کے خلاف بھی کوئی توہین کی جو ہے نا مقدمہ نہ شروع ہو جائے. ہو سکتا ہے، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یو کین سے کہ وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ آج کل اسی طرح کے پرچے بھی اسی طرح کے ہیں، اداروں کی توہین بھی اسی طرح ہو رہی ہے. مطلب آپ کہہ لیں کہ بڑی سلیکٹیو سی توہین ہے، سلیکٹیو سا انصاف ہے، سلیکٹیو سا قانون ہے، سلیکٹیو خاندانوں کے لیے سلیکٹیو قسم کی آپ کے لیے قوانین ہیں. وہ تو ہے ڈیفینیٹلی. لیکن اس ساری جسے کہتے ہیں نا ایک لا لیسنس کے درمیان بھی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ قانون کو یو کین سے کہ پہ عمل درآمد نہیں کرتا، وہ آج 27 کلومیٹر کے اندر بیٹھا ہے تو 27 کلومیٹر کے باہر بھی اس نے نکلنا ہے، اور دوسرا ہم نے بھی 27 کلومیٹر کے اندر 3 مہینے بعد آ جائیں، 4 مہینے بعد آ جائیں گے. ضرور یہ لوگ جو ہیں میں سمجھتا ہوں سروس کرنے کے قابل نہیں ہیں، سروس میں رہنے کے قابل نہیں ہیں، جو قانون پہ عمل درآمد نہیں کرتے یا کرواتے نہیں ہیں ڈیفینیٹلی. چیمہ صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ ابھی تک عمران خان صاحب کی بحیثیت پرائم منسٹر جو ہیں، جو آڈیوز لیک ہوئی ہیں، ڈو یو تھنک کہ آپ کا جو ایک مطالبہ ہے، ایک تو نیریٹو جو ڈیولپ کیا اوور دا پیریڈ آف ٹائم عمران خان صاحب نے کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے اور یہ مداخلت سے جو ہے امریکن مداخلت سے یہ یہاں پہ نافذ کی گئی ہے یا اس کو یہاں پہ اسلام آباد میں بٹھایا گیا ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ ایک شک و شبہات کا وہ بن چکی ہے، سوالیہ نشان بن چکا ہے. تو ڈو یو تھنک کہ اس صورتحال میں جب اس قسم کی آڈیوز کا آنے کا سلسلہ جاری ہے، آپ لوگ کس حد تک اپنے اس موقف کے اوپر کھڑے بھی رہیں گے اور عوام کو کنونس کرنے میں کامیاب رہیں گے؟ دیکھیں عوام ایک بار کنونس ہوتے ہیں، بار بار نہیں کنونس ہوتے. عوام جو ہیں وہ بھٹو نے کنونس کیا، اس کے ساتھ وہ 2008 تک کھڑے رہے. ٹھیک ہے. نواز شریف نے کنونس کیا، اس کے ساتھ وہ 2018 تک کھڑے رہے. اس نے 88 یا 90 میں کنونس کیا تو تقریباً آپ کہہ لیں یو کین سے کو 28 سال اس کے ساتھ کھڑے رہے. سو یہ جو ہے نا جی بیٹھے ہوئے کچھ لوگ تجزیہ کار کو دانش ایسی بکھیرتے ہیں کہ 3 مہینے بعد یہ ہو جائے گا، 2 مہینے بعد یہ ہو جائے گا. عمران خان نے لوگوں کو کنونس کر لیا 2 باتوں پہ. ایک یہ کہ عمران خان کی پرفارمنس بہتر ہے، دوسرا یہ کہ اس نے وہ اس سن آف دا سائل ہے، اس دھرتی کے ساتھ اس کی وفاداری ہے، اور تیسرا یہ کہ اس کے اپوننٹ جو ہیں وہ کرپٹ بھی ہیں اور اس دھرتی کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں.
یہ 3 باتیں جو اس نے کر لی ہیں، کنفرم کر لی ہیں، اپنا اسٹیبلش کر لی ہیں، یہ پی ٹی آئی نے اسٹیبلش کر لی ہیں، اس نیریٹو کو یہ نسل جو ہے، نواز شریف کی نسل، فضل الرحمان کی نسل اور زرداری صاحب کی نسل، یہ نسل اس داغ کو نہ دھو سکتی ہے، نہ آپ کہہ لیں کہ وہ یہ کنونس کر سکتے ہیں۔ یہ ڈیفینیٹلی پارٹیاں ایک تو نہیں رہنی، زیادہ رہنی ہے پارٹیاں، تو پارٹی 2 ہو یا 3 ہو، اسی نہیں پارٹی میں کوئی نیا بندہ آ جائے، اسی کو پارٹی نہیں بنے، کوئی نیا بندہ آ کے کمپیٹ کرے گا عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو، یہ لوگ اب نہیں کر سکتے، یہ آپ کہہ لیں آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے لوگوں۔ نہیں، لیکن آپ لوگوں کا جو بیانیہ ہے وہ یہ تھا کہ لوگوں کو خریدا گیا، یعنی ہارس ٹریڈنگ کی گئی یہاں سندھ اسمبلی کے اندر۔ عمران خان صاحب خود بیٹھ کے جب یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 ایم این ایز کو تو ہم نے جو ہے وہ اپنے ساتھ ملا لی ہے، 2 اور آ جائیں تو ہمارا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ ایک آڈیو میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جو باہر کا سائفر ہے اس کے اوپر کھیلنا ہے، ہم نے سیاست کرنی ہے۔ تو پھر آپ لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ مطلب اس قسم کی وہی کام آپ لوگ کر رہے ہیں جو ان کے خلاف آپ لوگ اپنا ایک بیانیہ دیتے ہیں۔ اگر آپ لوگ ہارس ٹریڈنگ میں بھی انوالو ہیں، اگر آپ مطلب یہ حکومت کہتی ہے کہ آپ لوگ جھوٹ بھی بول کے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، تو پھر آپ میں اور ان میں فرق کیا رہ گیا؟ بیسک جو بات ہے، میں ان دنوں اسلام آباد میں تھا، تو آپ کہہ لیں کہ یہ جو باب پارٹی کے جو اکثریتی ایم این اے، وہ 5 یا 6 ہیں، وہ کہتے تھے کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ جائیں گے، ہم نے نہیں جانا، اپنے ہینڈلرز کے ساتھ ہم نے نہیں جانا۔ ان کی طرف سے یہ ایک یقین دہانی تھی کہ ہم اس میں خالد مکسی سمیت کی بات کر رہا ہوں، یہ ساروں کا یہ تھا۔ لہٰذا 5 جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ خریدنے کی بات تو کہیں بھی نہیں ہوئی۔ عمران خان تو ایک بسکٹ نہیں خریدتا، وہ ایم این اے خریدے، کیوں خریدے بھائی؟ ٹھیک ہے، یہ بھول جائیں اس بات کو۔ بسکٹ کیوں نہیں خریدتے ہیں وہ؟ ڈیفینیٹلی مطلب آپ کہہ لیں خریدنا مطلب نہیں ہوتے، خریدنا انہوں نے کہنے کا مطلب یہ قومی پیسے ضائع بالکل نہیں کرتے، نہ اپنے بھی ضائع نہیں کرتے، وہ تو قوم کے بھی نہیں کرتے۔ ڈیفینیٹ یہ جو بات ہو رہی ہے، ایک منٹ سننا بھائی صاحب، یہ جو بات ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں، مجھے اس بات کا پتا ہے کہ باب پارٹی کے شاید 9 یا 8 ہے، کتنے ایم این اے ہیں، اس میں سے اکثریت جو ہے وہ نہیں جانا چاہتی تھی ادھر، ہمارے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ میرے خیال وہ انہیں 5 کی بات کر رہے ہیں، اور ان کا یہ اس میں خرید و فروخت کا ہمارا رشتہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ کسی کو پرائرٹی دینا، کسی کو لفٹ کرانا، کسی کو مل لینا، کسی کو پیار کر لینا، کسی کے تحفظات سن لینا، یہ بالکل ہم اتنے تک ہی جاتے ہیں۔ ہمارے کمپرومائز اتنے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ کمپرومائز ہم نہیں کرتے کہ آپ پہلے کامران ٹسوری کو لگا دیں، گورنر لگا دیں۔ ہم یہ نہیں کرتے کہ کسی کو پیسے دے دیں، ووٹ خرید لیں، یہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بات غلط ہے۔ بیسک بات ہے جو کہتے ہیں گمراہ کر لیا، نوجوان نسل کو گمراہ کر لیا، پاکستان کے عوام کو گمراہ کر لیا، یہ پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے، نون لیگ بھی کہتی ہے۔ تو کیا مجھے یہ بتائیں کہ کمپرومائز تو آپ لوگ ہوئے تھے نا چیمہ صاحب معذرت کے ساتھ؟ آپ لوگوں نے دیکھیں ایم کیو ایم کا دوسرا وزیر لیا تھا یا نہیں لیا تھا؟ آپ لوگوں نے جو شجاعت مونس الائی کو بعد میں جو ہے وہ بنایا تھا نا، چیمہ صاحب کے بعد وزیر بنایا تھا، تو آپ لوگوں نے مانی ہے، ظاہر ہے کمپرومائزز کرنی پڑتی ہے نا اس طرح کی اتحادی حکومتوں کے اندر۔ یہی میں بات کر رہا ہوں کہ ہم اتنے کمپرومائز، پرویز الائی سے بڑا کمپرومائز کیا کریں گے آپ لوگ کہ جس کو عمران خان صاحب ڈاکو کہتے تھے، اس کو چیف منسٹر آپ نے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا بنا دیا ہے 8 یا 10 ووٹوں کے ساتھ۔ پرویز الائی کو کہنا ہم سے پیسے مانگ کے، پیسے کو لے کے دکھائے، عمران خان سے پیسے کو لے کے آپ نے پورے پنجاب کا خزانہ ان کے حوالے کر دیا ہے، خدا کا نام لیں۔ میں کہتا ہوں حکومت اب دیکھیں وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ یہ جو قوم کا پیسہ ہے، قوم کے پیسہ عمران کی اوور دا پیریڈ آف ٹائم بن گئی، سیکنڈ نیچر بن گئی کہ ہی از امانت دار ہیں وہ، آپ کہہ لیں اس میں شوکت خانم میں بھی اور نمل میں بھی۔ امانت داری میں تو وہ 1 روپیہ رکشے کو نہیں دیتے اس پیسے میں سے۔ تو اسی طرح قوم کے پیسے کو انہوں نے اسی طرح استعمال کیا ہے۔ ہم اسے، میرے 3 بیٹے ہیں، میں ان کی آپ کہہ لیں آن اوتھ ان کو سامنے رکھ کے کہہ سکتا ہوں، عمران خان قوم کا پیسہ ضائع نہیں کرتے، لہٰذا اور اتنا بڑے اس طرح کا کمپرومائز وہ نہیں کرتے، لہٰذا یہ بات غلط ہے۔ اصل جو بات ہو رہی تھی کیا نام ہے، گمراہ کرنے کی جو بات ہے وہ دیکھیں، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مریم بی بی ہیں، سلمان شہباز ہے، حمزہ شہباز ہے، شہباز شریف اور نواز شریف ہیں، بلاول کی 2 بہنیں ہیں، فضل الرحمان صاحب کا بیٹا ہے۔ پاکستان میں کم از کم 10% لوگ ایسے ہیں جو ان سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، جو ان سے زیادہ ذہین ہے، کم از کم دس از منیمم نمبر، ادروائز دے آر مور دین 20%۔ اچھا، یہ اتنے لوگ ہیں جو ان سے زیادہ ذہین ہیں۔ اب
اور اوپینین میکر اس معاشرے کے وہ ہیں، اس معاشرے کے اوپینین میکر وہ ہیں. آج جو مسئلہ بنا ہے وہ 10-15% 20% جو لوگ ہیں وہ مسئلہ ہیں کہ وہ ایک پہلے ان کی اوپینین جو ہے وہ بنانے کے لیے انہیں نوائے جانا پڑتا تھا، جنگ میں جانا پڑتا تھا. آج انہیں کہیں نہیں جانا پڑتا، اپنے فون پہ لکھ دیتے ہیں، اپنی اوپینین لکھ دیتے ہیں. لہٰذا وہ فارم کرتے ہیں اوپینین. وہ باہر کے ملکوں میں بھی رہتے ہیں پاکستانی، اور اس ملک میں بھی رہتے ہیں. لہٰذا ان کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. جو آپ سے زیادہ پڑھا لکھا آدمی ہے، جو آپ کے برابر کا پڑھا لکھا ہے، جو جس میں وزڈم آپ کے برابر ہے، آج دیکھیں ان کو گمراہ نہیں کر سکتا. اور آج اس کی ایک اور اگزامپل دیکھیں. 3.5 سال میڈیا نے ہماری ایسی تیسی پھیری. 3.5 سال کے بعد جو رزلٹ آیا، عمران خان پہلے سے زیادہ پاپولر تھا. وجہ کہ پورا میڈیا مل کے اگر کسی کو گمراہ نہیں کر سکا تو عمران خان کی سپیچ کسی کو گمراہ کیسے کر لے گی؟ لہٰذا میں سمجھتا ہوں اس بات سے نکلنا پڑے گا. میں کہتا ہوں سیاستدان نہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جھوٹ بولتے ہیں نا، جھوٹ کی بنیاد پہ سارا کچھ کرتے ہیں. وہ سارا کچھ کرتے ہیں جو سارے سیاستدان کرتے ہیں پاور کو گین کرنے کے لیے. وہ اتنے صادق اور امین نہیں ہے جتنے وہ دکھائی دیتے ہیں. بنیادی طور پہ یہ آڈیوز کو جو سامنے آ رہی ہیں اور اس کے اندر جو گفتگو ہے وہ بنیادی طور پہ اس چیز کو اپنا ایک وہ فاؤنڈیشن بناتے ہیں کہ آپ ان کو سنیں، دیکھیں کہ وہ جو باتیں لوگوں کے سامنے کرتے ہیں اور جو ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے کرتے ہیں اس میں کتنا بڑا تضاد ہے. وہ یہ کہتے ہیں دو باتیں اس میں. ایک تو یہ کہ جو آڈیو ہے یا ویڈیو ہے اس کی اب کریڈیبلٹی کو نہیں رہی. سچی بات ہے. یہ جس طرح یو کین سے کہ کچھ لوگوں کا پرانا ایک شوق تھا فائل اور آڈیو کا یا ٹیپ ریکارڈر کا، وہ بھول جائیں. اب اس کی کریڈیبلٹی نہیں رہی، ان کی کریڈیبلٹی بھی نہیں رہی. جب کریڈیبلٹی رہی تو معاشرہ جو قیاس کی طرف گیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ جو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے، الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے، پارلیمنٹ نے کرنا ہے، ہینڈلر نے کرنا ہے، سپریم کورٹ نے کرنا ہے، وہ کریڈیبلٹی لوگوں کی ختم ہوئی ہے. لہٰذا اس وقت پورا معاشرہ جو قیاس میں چلا گیا، میڈیا نے کرنا ہے. میڈیا کی خبر پہلے ایک اہم سمجھی جاتی تھی، اہم سمجھا جاتا تھا، اور اس کو ڈسکریڈٹ کیا کہ خواجہ صاحب کیا نام ہے، خواجہ آصف نے کہا کہ کون سی جنگ آپ نے جیتی تھی، کون سی ہاری تھی. سو اسی طرح کی چیزیں جب ہوئی ہیں لگاتار اوور دا پیریڈ آف ٹائم، تو آج پاکستان کا مطالعہ پاکستان کہہ لیں یا ہسٹری آف پاکستان کہہ لیں، دونوں مشکوک ہو گئے. سو آپ کہہ لیں اسی طرح جو ٹی وی سامنے لگا ہوتا ہے، بول رہا ہوتا ہے کوئی بندہ بی اے پاس بیٹھا ہو، ساری دنیا کو وزڈم دے رہا ہوتا ہے، اس کو لوگ دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. پھر جو 10% لوگ ہیں وہ اپنے چینل پہ اپنا چینل جو ہے فون اس پہ لکھتے ہیں یا کوئی پوسٹ بناتے ہیں، وہ شیئر کر دیتے ہیں کہ جی ہم یہ سمجھتے ہیں. لہٰذا لوگوں کی مرضی ہے کہ وہ کس کو قبول کرتے ہیں. بیانیہ لوگ وہی قبول کرتے ہیں جو ان کو ایکسیپٹ، جو ان کو دلیل کے قریب لگتا ہے، عقل کے وزڈم کے قریب لگتا ہے، شعور کے قریب لگتا ہے. دوسرا نہیں کر پا رہے. لہٰذا آج اگر پیپلز پارٹی دیکھیں بلاول پہ کتنا خرچ ہوا، میڈیا میں کوئی بندہ بلاول کے خلاف نہیں بولتا. 1% پاپولیرٹی اس کی. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بلاول اس ملک کے مسائل کا حل ہے، وہ 2% ہے یا 1% ہے. پہلے یہ 2 تھے، اب 1 ہے ٹوٹل. ٹھیک ہے. اب سارا میڈیا پہ 25-30 چینل پہ سپورٹ ہو، اتنا بڑا پیسہ خرچ کرے، سندھ سے لوٹی دولت یہاں خرچ کر دیں، اور 1% لوگ کہیں کہ بلاول اس ملک کے مسائل کا حل ہے، اور بھٹو کا نواسا ہو، بے نظیر کا بیٹا ہو، زرداری کا بیٹا ہو، ساری قوم اس کی کیا نام ہے، سارا میڈیا اس کو پروجیکشن کر رہا ہو، وزارت خارجہ اس کو دی ہوئی ہو، اور پھر بھی یہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کریڈیبلٹی کا ایشو ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات میں، آپ اور پی ڈی ایم کے لوگ ہم چھوڑ دیں کہ لوگ بیوقوف بن سکتے ہیں یا ان کو بنایا جا سکتا ہے. آج کی پالیسی آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی، یہی ہو سکتا ہے. چلیں اس کے علاوہ جو میں اپنے آپ کو زیادہ سمارٹ سمجھوں یا آپ زیادہ سمارٹ سمجھیں یا بلاول زیادہ سمارٹ سمجھے، تو وہ غلط ہے. ان سے، مجھ سے، آپ سے، بلاول سے، مریم سے 10% لوگ کم از کم اس ملک میں ایسے ہیں جو زیادہ وائس ہیں، زیادہ نالج بیس ہے، زیادہ ان کا چلیں. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ جمشید اقبال چیمہ صاحب، مرکزی رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. ناظرین آپ ایک شارٹ بریک لیں گے، بریک سے واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے حسن مرتضیٰ صاحب، پارلیمانی لیڈر ہیں آپ پنجاب اسمبلی میں، پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں. بہت شکریہ حسن صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا پرویز الہی صاحب کی حکومت جو ہے اس کو چلتا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ آپ کے اتحادی جو ہیں، ظاہر ہے کہ پی ایم ایل این اس کو لیڈ کر رہی ہے، پہلے بھی حمزہ صاحب جو ہیں وہ کچھ عرصے تک چیف منسٹر رہے، یا پرویز الہی صاحب سروائیو کرتے رہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ کافی عرصہ سے یہ بات جو ہے یہ چل رہی ہے، اور حکومتی حلقوں میں ایک بے یقینی سی کی صورتحال ہے. وہ اس پہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، ہمیں نکالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں.
منی لانڈ سوری اس میں پیسے کا جو ہے وہ بڑا استعمال ہو رہا ہے اور ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے. یہ سارے خدشات جو ہیں یہ حکومتی اتحاد کی جانب سے یہ سارے ہوتے رہے ہیں. ان کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ جلسوں میں بھی یہ بات کہہ چکی ہے. اپوزیشن کی طرف سے تو کوئی ایسی بات نہیں آئی اور ان کے خوف کا اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کس چیز کا انہیں خوف ہے, کیونکہ وہ اندر سے خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اور اس پہ جو کیسز ہیں چل رہے چودھری شجاعت صاحب کے حوالے سے, تو شاید انہیں کوئی اس چیز کا کوئی خوف ہو. یہ اپوزیشن کی طرف سے ایسی خبر کوئی نہیں آئی جی. اور اپوزیشن جو ہے وہ کوشش بھی نہیں کر رہی پنجاب کے اندر کہ پرویز الہی صاحب کی حکومت کو ٹاپل ڈاؤن کیا جائے, کیونکہ کچھ عرصہ پہلے ایک عطا تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے پاس نمبر پورا نہیں ہے, اور ایک لمبے عرصے سے وہ جو ہے اسمبلی کا اجلاس انہوں نے چلائے رکھا جس میں اربوں روپے جو ہیں وہ قوم کے ضائع ہوئے, پنجاب کے ضائع ہوئے, صرف اس بات کے لیے کہ دوبارہ جب کال کیا جائے گا اجلاس تو اس میں اگر ان سے ووٹ آف کانفیڈنس لینے کی بات کی گئی تو پرویز الہی صاحب جو ہے وہ ٹاپل ڈاؤن ہو جائیں گے, لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں. کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کے پاس جو عددی اکثریت ہے وہ نہیں ہے, اور انہوں نے جو جس طرح سے یہ الیکشن ہوئے اور جس طرح سے اس میں کورٹس نے انٹروین کیا اور پھر یہ سارا کچھ ہوا, یہ معاملات تو سارے بڑے پیچیدہ ہیں اور سارے جو ہیں وہ ان کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ کیا اپوزیشن جو ہے وہ یہ کوشش نہیں کر رہی, یہ کیسا سوال ہے, اس سے میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ اپوزیشن کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ آئینی طریقے سے کوششیں اپنی کرتی رہے کہ وہ حکومت میں آ جائے. یہ تو کوئی ایسا اچنبے والی بات نہیں ہے کہ اپوزیشن کوشش کر تو رہی ہے آپ یا یہی نہیں. سمجھتے ہیں جب کہ ایک پرویز الہی صاحب نے وہ جو اسمبلی کا اجلاس کنٹینیو رکھا اس سے واقعی میں خزانے کو کوئی نقصان ہوا اور ان کو یہ خوف ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ موو کر دیا جائے گا وہاں پہ؟ آپ دیکھیں جی یہ 100 دن سے زیادہ ہو گیا ہے اس سیشن کو چلتے ہوئے, اور اس میں 50 گھنٹہ کام نہیں ہوا ہوگا. سیشن کال کیا جاتا ہے اور پھر تلاوت ہوتی ہے, نعت خوانی ہوتی ہے, اور اس کے بعد کوئی اگر ایک دو سوال لے لیے جائیں تو لے لیے جائیں, وگرنہ وہ 2-4 دن کی چھٹی کر کے اور اس کو ایڈجرن کر دیا جاتا ہے. اب یہ بھی ایک خوف کی علامت ہے کہ اگر اسمبلی ہم پروگ کر دیں گے تو پھر ہمارے لیے کوئی ایشوز نہ ہوں, کوئی ہمیں نو کانفیڈنس کا سامنا نہ کرنا پڑے. اسی ضمن میں سمجھتا ہوں کہ ہوتی ہے, یہ بھی پارلیمانی تاریخ ہے, اتنی لمبی رکنیت معطل نہیں 10 سال تک لوگوں کی معطل کرے, جو نمائندگی کا حق ان سے چھین لیا جائے. اور اربوں روپے, واقعی اربوں روپے جو ہیں وہ اس پر خرچ ہو رہے ہیں اور صرف اپنی حکومت بچانے کے لیے یا اپنا خوف دور کرنے کے لیے اربوں روپے کا ٹیکہ جو ہے وہ خزانے کو لگ رہا ہے. حسن صاحب مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے لانگ مارچ جو ہے ابھی اعلان کرنا ہے, انہوں نے پریپریشن کر رہے ہیں. آج راولپنڈی کے اندر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایک حلف لیا اپنے ورکر سے, اپنے ایم این ایز, ایم پی اے سے. کس حد تک پنجاب کی جو انتظامیہ ہے یا اس کے وسائل ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس لانگ مارچ کے لیے استعمال کیا جائے گا؟ دیکھیں جی یہ اربوں روپے جو ہیں یہ یومیہ خرچ ہوں گے اس کے اوپر. کوئی جتنے وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ اگر اتنے لوگ وہ لے آتے ہیں تو تقریباً 2 ارب روپے یومیہ خرچ ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ پنجاب کے خزانے پر بہت بڑا بوجھ ہوگا, کیونکہ یہ پیسے کسی عام آدمی کے یا کسی بھی لیڈرشپ کے بس کی بات نہیں ہے دینے. اور پھر میں اس پہ ان کے لانگ مارچ کا اس لیے یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں ہو پائے گا ان سے, کیونکہ انتظامیہ جو ہے وہ کسی سرکار کی ملازم نہیں ہوتی, وہ ریاست کے ملازم ہیں. انہوں نے ریاست کے اداروں پر چڑھائی یا وفاق پر چڑھائی کا حصہ انہوں نے نہیں بننا. وہ کسی صورت بھی یہ اجازت نہیں دیں گے کہ اس طریقے سے
وہ وفاق پہ چڑھائی کرنے کے لیے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے اور ان کو اسلام آباد لا کے کھڑا کر دیں کہ جائیں آپ وفاق کو نقصان پہنچا لیں. وہ اس ملک کے مخلص لوگ ہیں، ان لوگوں کی بڑی قربانیاں ہیں، اور اگر چند ایک آفیسرز کو وہ اپنا سمجھتے ہیں تو یہ ان کی اپنی خام خیالی ہے. آفیسرز کے کہنے پہ بھی یہ جو لوگ ہیں یہ کبھی بھی ریاست کے خلاف نہیں نکلیں گے، نہ نکلنے دیں گے. حسن صاحب مجھے یہ کائنڈلی بتا دیں کہ آج عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا جی کہ پرائم منسٹر آفس اور ہاؤس کی جو آڈیوز ہیں وہ جو ان کو ٹیپ کرنا اور پھر ان کو پبلک کرنا جو ہے اس حوالے سے ہم کورٹ جا رہے ہیں اور ایک جی آئی ٹی جو ہے اس کو بنوانے کی درخواست کریں گے، یعنی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی جائے اور انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ یہ کون کر رہا ہے. اور پہلے جب وہ پرائم منسٹر تھے تو وہ کہتے تھے یہ تو ٹھیک بات ہے کہ پرائم منسٹر کے بارے میں ریاستی اداروں کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور یہ ان کی سیکیورٹی کے لیے ہوتا ہے. سو ڈو یو تھنک کہ یہ جو ان کا مطالبہ ہے اس کو مان لینا چاہیے آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کو اور کوئی جے آئی ٹی جو ہے اس کو تشکیل دینا چاہیے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک سیاسی بیان ہے، اور وہ جس طرح پہلے بھی سیاسی شعبدہ بازیاں کر کے اور ان میں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی ان کا ایک طریقہ کار ہے. یہی خان صاحب تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ جو ریکارڈنگز ہیں یہ ہونی چاہیے، یہ ملک کی سیکیورٹی کے لیے ضروری ہیں، یہ فلاں چیز کے لیے ضروری ہیں. حالانکہ میں اس وقت بھی یہ سمجھتا تھا بطور ایک سیاسی کارکن کہ کسی کی بھی جو یہ بگ کرنا، کسی کی ریکارڈنگ کرنا، کسی کی آڈیو ویڈیو بنانا، یہ اخلاقاً بھی جرم ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اور پھر خاص کر کے جو وزیر اعظم ہاؤس ہے اس میں چاہے عمران خان صاحب بیٹھے ہوں چاہے کوئی اور بیٹھا ہو، اس ہاؤس کا اپنا ایک تقدس ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. جمہوری معاشروں میں یہ نہیں ہوتا، لیکن وہ ہوا، غلط ہوا. لیکن اس غلط ہونے کے نتیجے میں جن چیزوں کا انکشاف ہوا وہ اس ملک کے لیے اس سے بھی زیادہ خطرناک تھیں، اور ان پہ بالکل تحقیقات ہونی چاہیے جی. ان پہ جے آئی ٹی بھی بننی چاہیے، اس پہ ان کو بڑی گہرائی سے دیکھنا چاہیے، ان کا فرینزک ہونا چاہیے. ان ساری آڈیوز کو دیکھ کر یہ بڑی خطرناک ہے اس ملک کے لیے. جو ان میں کہا گیا ہے میں سمجھتا ہوں وہ ہماری سلامتی کے لیے خطرہ ہے، تو اس لیے یہ ہونا بہت ضروری ہے جی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دفعہ 144 اسلام آباد کے اندر اگر نافذ ہے تو آپ ایک جمہوری جماعت ہیں، پیپلز پارٹی، آپ لوگوں نے ہمیشہ جمہوریت کے اوپر یقین رکھا ہے، آپ لوگ خود بھی مارچز بھی کرتے رہے ہیں، جلسے بھی کرتے رہے ہیں، تو کیا عمران خان صاحب کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ آئیں اور وہ آ کے اپنا جو بھی احتجاج ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں ان کو اجازت دی جائے، یا پھر رانا ثناء اللہ صاحب اور فیڈرل گورنمنٹ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ٹھیک ہے کہ اسلام آباد پورے کو کارڈن آف کر دیں آپ؟ سوری جی، دیکھیں جی، کسی کا بھی جو جمہوری حق ہے وہ نہیں چھیننا چاہیے. ہم نے ہمیشہ جمہوری حقوق کے لیے، معاشی حقوق کے لیے، ہم نے انسانی حقوق کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے. ہم فریڈم آف سپیچ کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں پیپلز پارٹی کی ہیں. ہماری تو قیادت جو تھی وہ خود جرنلسٹ کے دھرنے میں جایا کرتی تھی، اور ہمارا یہ جو جرنلسٹ ہے یہ ہمارا ہراول دستہ ہوا کرتے تھے. ہم آج بھی فریڈم آف سپیچ کے لیے کھڑے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی سیاسی کوئی جماعت احتجاج کرنا چاہتی ہے تو اسے پورا حق ہے، لیکن اگر کوئی جماعت جو ہے وہ وفاق پر چڑھائی کر رہی ہو، کوئی جماعت جو ہے جس کا ماضی یہ بتاتا ہو کہ پہلے احتجاج کے نام پر انہوں نے مسلح جتھے تیار کیے، انہوں نے لوگوں کے انہوں نے سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کو قتل بھی کیا، انہوں نے شہید کیا، انہوں نے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو خراب کرنے کی کوشش کی، انہوں نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا، انہوں نے پارلیمنٹ کی دیواروں پر کپڑے سوکھنے کے لیے ڈالے، انہوں نے جنگلے توڑے، انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس پر چڑھائی کرنے کی کوشش کی. تو ایسے حالات میں حکومت یہ اجازت نہیں دے سکتی
تھی کہ آپ یہ کچھ کریں. پچھلی دفعہ اعلیٰ عدلیہ نے حکم دیا، اس حکم پر جو 25 جولائی کو غالباً ان کا احتجاج تھا، 25 مئی کو 25 مئی کو جی 25 مئی کو سوری 25 مئی کو، جی وہ جی 25 مئی کو عدالت کے حکم پر ان کو اجازت ملی. انہوں نے آدھا اسلام آباد جلا کے رکھ دیا. دیکھیں ریاست کے لوگوں کی حفاظت بھی تو حکومت کی ذمہ داری ہے نا. جو پرامن شہری ہیں، احتجاج کرنے والوں کا اگر حق محفوظ رکھتے ہیں وہ، تو ان لوگوں کی بھی تو جان مال کی حفاظت کرنا حکومت کی چلیں، ذمہ داری ہے. لیکن یہ ہوگا کہ بالکل صحیح ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ لوگوں نے جب کنٹینر لگا کے سارے اسلام آباد کو بند کر دیا تو پھر تو ظاہر ہے اسلام آباد میں تو کوئی اپنی جاب کے لیے، نوکری کے لیے، کاروبار کے لیے داخل نہیں ہو سکے گا. بہت شکریہ آپ کا جناب حسن مرتضیٰ صاحب، پارلیمانی لیڈر ہیں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب اسمبلی میں. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. وحید حسین کو پروگرام سے اجازت دیجیے، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.